الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ فقیر اور ناچیز ایک مرتبہ اللہ پاک کا پھر لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ جس پروردگار عالم نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور تمام مسلمان بھائیوں اور سامعین کو اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک اور صالح عمل کرتا رہا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور وہ بڑا بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ پڑھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جو شخص گناہ کے بعد تائب ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، توبہ ایک اتنی اچھا عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اتنا پیار ہے، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگائیے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے، جبکہ وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا وہ آدمی جس نے کسی صحرا میں اپنی سواری کو گم کر دیا ہو۔ وہ سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی جبکہ اس کا کھانا پینا اس پر لدا ہوا تھا۔ وہ شخص اس کی تلاش میں مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کر لیٹ گیا۔ اس دوران وہ سواری اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور وہ اس کی نکیل تھام کر انتہائی خوشی میں یوں اٹھتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اے اللہ، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ گویا خوشی کے جوش میں وہ غلطی کر گیا۔ یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس قدر خوش ہوتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اور توبہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر اس کے فائدے ہمیں پتہ لگ جائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ایک گناہ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد نادم ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، بس مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو اسے بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر اس کو پکڑتا بھی ہے۔ بس میں نے اپنے بندے کو اس گناہ سے بری کر دیا، اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا گناہوں سے باز رہا، پھر نادم ہو کر کہتا ہے اے رب، مجھ سے گناہ سرزد ہوا، بس مجھے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب بھی ہے اور جو اسے بخشتا بھی ہے اور گناہوں پر اس کو پکڑتا بھی ہے۔ بس میں نے اپنے بندے کو یہ گناہ اپنے بندے کا معاف کر دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا گناہوں سے باز رہا، بس اب جو چاہے کرے، یعنی جتنی بار اس سے گناہ سرزد ہوا اور وہ توبہ کرتا رہے گا، میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ
یعنی انسان کے دل کے اندر جو ہے شیطان جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق کہ شیطان جو ہے انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان چاہتا یہ کہ وہ انسان کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ تجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جو نعوذ باللہ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ انسان کے اندر جو نا ایک وہم بٹھا دیتا ہے، جبکہ انسان کو پتہ نہیں کہ سبقت رحمتی الغضبی، کہ اللہ کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ انسان زمین اور آسمان، سات و زمین و آسمان کا چپا چپا گناہوں سے بھر دے، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر آئیں تو اس کے لمحے بھر میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے سچے دل کے ساتھ تمام شرائط توبہ کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کرے۔ اور جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، یعنی انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار جو ہیں وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یعنی انسان جو ہے اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، تو یقیناً اللہ کی مدد کے بغیر وہ ہرگز گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر اس سے پھر بھی گناہ صادر ہو جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو فوراً توبہ کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے وَأَنِعْبُدُونِ هَٰذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹی سی زندگی ہے اور ایک دن ہر شخص نے دنیا سے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، تم لوٹ کر ہمارے پاس ہی آؤ گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارا بلاوا آ جائے، ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اور آئندہ گناہوں کو سچے دل سے عزم کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنے سے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہم کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے۔ تو یقین مانیے کہ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اس کے برخلاف کام کرتے تو یاد رکھیے لہم فی الدنیا خزی وفی الآخرۃ عذاب عظیم، تو پھر ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دانا اور سمجھدار شخص وہ ہے جو اس چھوٹی سی زندگی سے پورا فائدہ اٹھائے اور اپنے رب کو منانے میں لگا رہے، اور اللہ کی اطاعت کرنے میں لگا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے در کے ہم بھکاری ہیں، اور اس کے اندر کوئی یعنی مبالغہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کتنا ہی امیر ترین لکھپتی کیوں نہ، اگر اس سے بھی آج پوچھے تو اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، در حقیقت جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا ہے، اور اللہ جب چاہیں اس پر قادر ہے کہ وہ اس سے واپس بھی لے لیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، صرف اپنی زندگی گزارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کو منایا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے اور ان کی اتباع کی جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر لاکھ ہاتھ پیر مارتے رہیں، شہرت کما لیں، مال جمع کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن یاد رکھیے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آئے کہ ہمیں لمحے بھر کی بھی مہلت نہ ملے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، ہم سب کو، کل مسلمانوں کو اللہ پاک سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرحومہ کی جو اس دنیا سے گزر گئے سب کی کلی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تا قیامت لاکھوں کروڑوں اربوں رحمت درود اور سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہے، ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اس کار خیر میں اللہ پاک ہم سب کو
شامل حال فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جانوں میں ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے اور رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔